فرانس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سرکاری سطح پر کی گئی۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے اور ناموس رسالت کا مسئلہ ہی ایسا ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے اس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، اور عالمی دنیا ہمارے اس درد کو اور اس تکلیف کو شاید سمجھ نہیں پا رہی۔ ہمارے وزیر اعظم نے بھی کئی مرتبہ یہ کہا کہ انہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے قانون بننا چاہیے، بلکہ تمام انبیاء کرام کسی نبی کی دنیا بھر میں کوئی گستاخی نہ کر سکے، یہ قانون بننا چاہیے۔ حکومت پاکستان کو اپنا سفیر وہاں سے بلانا چاہیے اور یہاں سے ان کا سفیر واپس کر دینا چاہیے، یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ اور فرانسیسی تمام ان اشیاء کا جو ہمارے ملک میں بیچی جاتی ہیں، کھائی جاتی ہیں، خریدی جاتی ہیں، ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے مسلمانوں نے اس پر بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے کہ فرانسیسی اشیاء کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، حکومتی سطح پر بھی اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو گستاخیاں کئی عرصے سے مسلسل ہو رہی ہیں، اور کل میں سرگودہ سے آیا ہوں، تقریباً 40 FIR سرگودہ میں درج کی جا چکی ہیں جو صحابہ کرام کی گستاخیاں ہوئی ہیں۔ آئے روز صحابہ کرام کی بڑھتی ہوئی گستاخیاں انتہائی تشویشناک ہیں، اور محرم الحرام سے پہلے تحفظ ناموس صحابہ، تحفظ بنیاد اسلام بل کے پیش ہونے کے بعد جو گستاخیاں کی گئی وہ بھی آپ حضرات کے سامنے۔ اسلام آباد میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کی گئی، لاہور کے اندر خلفائے راشدین کا انکار کیا گیا اور ایک پریس کانفرنس کے ذریعے کیا گیا۔ ویسے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ ذاکر کا انفرادی عمل تھا، لیکن لاہور میں ہونے والی پریس کانفرنس کسی کا انفرادی عمل نہیں تھا، بلکہ ایک مکتبہ فکر کی طرف سے وہ پریس کانفرنس آئی تھی جس میں نبی اسلام کی 3 بیٹیوں کا انکار ہے، اور جناب ازواج مطہرات کی توہین ہے، اور جناب خلفائے راشدین کی توہین ہے، حضرت امیر معاویہ کی توہین ہے۔ اس کے بعد پھر کراچی میں 10 محرم الحرام کو برسر عام روڈ پر اور میڈیا کے سامنے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر لعنت کی گئی اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ پر نعوذ باللہ لعنت کی گئی۔ لیکن افسوسناک عمل یہ ہے کہ ابھی تک کسی ایک اس گستاخ کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا۔ ملک بھر میں اہل سنت کی طرف سے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے، میں سمجھتا ہوں وہ اجتماعات نہیں تھے، وہ ریفرینڈم تھے، اتنے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک کسی گستاخ کو گرفتار نہ کرنا، پھر گستاخوں کو سہولت کے ساتھ ملک سے باہر فرار کرانا، پھر ابھی تک ان کی گرفتاری کا عمل میں نہ لانا، ہم سمجھتے اس میں حکومت ملوث ہے، اور حکومت کو اپنا جو ہے وہ مدعا بھی سامنے کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو کلیئر بھی کرنا چاہیے کہ یہ خود تو گستاخی نہیں کروا رہے۔ اس پر ہمارا مطالبہ ہے کہ آئے روز ہونے والی گستاخیوں پر قانون سازی کی جائے، اور وہ قانون سازی یوں کی جائے کہ ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت کے گستاخ کو سزائے موت دی جائے، جبکہ ہمارے اوپر یہ الزام ہے کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت کے گستاخ کو سزائے موت دی جائے، اور وہ بھی مطالبہ کریں کہ صحابہ کرام کے گستاخ کو سزائے موت دی جائے۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ بھی کہ صحابہ کرام کی توہین حرام ہے، تو حرام کام کا اگر قانون بنتا ہے تو اس میں رکاوٹ کیوں بنتے ہیں؟ اس لیے یہ ہمارا مطالبہ ہے، اور یہ مطالبہ جاری ہے اور جاری تھا اور جاری رہے گا۔ اس مطالبے کے حصول کے لیے اگر ہمیں جو ہے وہ جہاں تک بھی جانا پڑا، ہم اپنا یہ جمہوری مطالبہ بہرحال جاری رکھیں گے۔ ہمیں اس کے لیے اسمبلیوں کے پاس جانا پڑا، پارلیمنٹ ہاؤس جانا پڑا، گورنر ہاؤس جانا پڑا، MNA MPs کے گھروں کے باہر جمع ہو کر اپنا مطالبہ دلانا پڑا۔ ہم یہ مطالبہ دہراتے رہیں گے، اور ہم اس ملک کے استحکام کے لیے، ملک سے فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے، ملک میں بدامنی اور بے چینی کے خاتمے کے لیے اس بل کو ضروری قرار دیتے ہیں کہ یہ قانون ضروری بنے تاکہ کوئی گستاخی نہ کر سکے۔ جس طرح دہشت گرد گولی مار کر دہشت گردی پھیلاتا ہے، ایسے ہی یہ گستاخی کر کے بھی دہشت گردی پھیلاتا ہے۔ جس طرح گستاخ کا سہولت کار مجرم ہے، ایسے ہی گستاخ کا سہولت کار بھی مجرم ہے۔ جس طرح اس قاتل کو سزا دی جاتی ہے، ایسے ہی گستاخ کو سزا دی جائے تاکہ قتل بھی رک سکے،
اور گستاخیاں بھی رک سکیں۔ تیسرا عنوان جو اس وقت ملک کا ہے کہ ملک میں تمام سیاسی جماعتیں اور ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں اور اپوزیشن جماعتوں نے اتحاد کر لیا ہے، یہ ایک اچھا عمل ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کو اتحاد کرنا چاہیے، لیکن اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کے بعد ریاست کے خلاف جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے وہ قطعاً درست نہیں ہے، اور ہم اس کی شدید ترین مذمت کرتے ہیں کہ آپ ملک کی ریاست کے اداروں کو نشانہ بنائیں، آپ ان اداروں پر تنقید تو بجا انہیں بزدل کہنا شروع کر دیں۔ اس کا مطلب ہے آپ دوسرے ملک کی فوج کی حمایت کر رہے ہیں اور انڈیا کی بیانیے کو اپنے ملک میں رائج کرنا چاہتے ہیں، جس کی قطعاً ہم حمایت نہیں کرتے۔ اختلاف ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس میں ریاست کو نشانہ بنایا جائے یہ درست عمل نہیں ہے، اور اگر یہ ریاست کو نشانہ بنائیں گے پاکستان کی قوم ریاست کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ ہر مشکل وقت میں پاکستان کی افواج نے، بالخصوص پاکستان کی فوج نے ہمیشہ لوگوں کا ساتھ دیا، وہ سیلاب کی صورت میں ہوں، وہ طوفانوں کی صورت میں ہوں، وہ زلزلوں کی صورت میں ہوں، وہ کسی صورت میں ہوں، وہ میدان میں ہوتے ہیں۔ لہٰذا انہیں نشانہ بنا کر ملک کو جو پریشانی میں دھکیلا جا رہا ہے یہ سلسلہ بند کرنا چاہیے۔